اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندع. تمام مومنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو تمام تر شیعان حیدر کرار صلوات اللہ علیہ کو عید سعید، عید غدیر کی ڈھیروں مبارکباد. بالخصوص حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو، وارث غدیر قوم کو، اللہم عجل ولیک الفرج صلوات اللہ علیہ. سامعین گرامی قدر، مبارکباد دینے کے بعد آپ ڈیفینیٹلی دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ کتنا گھٹیا قسم کا کلپ مولوی عارف کاظمی کی طرف سے اب شیعان علی کے اوپر ہی آیا کہ غدیر کے معاملے میں بھی اب خارش ہونا شروع ہو گئی ہے، اور غدیر کے لحاظ سے یا فضائل امیر کائنات کے لحاظ سے ایک پرلے درجے کا ناسبی ڈاکٹر طاہر القادری، سنی ٹن ٹن ٹناٹن، اس کے بارے میں حضرت نے یہ کمنٹس پاس کیے کہ دیکھیں جی، جب سے طاہر القادری صاحب گئے ہیں سنی یہ ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں بڑا بغض اہل بیت آ گیا ہے ان کے اندر، یہ ہے وہ ہے. خیر، وقت ضائع کیے بغیر آپ ان کی ویڈیو کی طرف دیکھیں، پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں جو کہہ رہے ہیں کہ واقعاً طاہر القادری کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، یا پھر صرف چونکہ طاہر القادری خمینی کے انقلاب کی تعریفیں کرتا تھا اس لیے اس بندے کو طاہر القادری پہ بڑا پیار آ رہا ہے. سب سے بڑا نقصان اگر اہل سنت کا ہوا تو قبلہ طاہر القادری کے جانے سے ہوا. یہ بندہ جب تک پاکستان میں تھا اس نے ایک بہت بڑا طبقہ اہل سنت کا سنبھال کے رکھا تھا، اور میں کہتا ہوں شیعہ اس بندے کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ یہ اہل سنت میں سے واحد بندہ ہے جس نے ایمان ابو طالب پہ اتنی محنت کی، جس نے کتابیں لکھی، جس نے مناقب امیر، سب سے بڑی کتاب اس نے لکھی ہے مناقب مسند امیر المومنین پر. اس بندے نے بڑی محنت کی ہے اور بڑا شعور دیا اس نے اہل سنت کو. جب تک یہ آتا تھا تقریریں کرتا تھا، یعنی گویا وہابیت کے لیے بندہ موت تھا. اس نے ناصبیت کو پاکستان میں ختم کرنے کی بڑی کوشش کی. جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ قادریوں کے بندر کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. مجھے لٹرلی یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کا پرابلم کیا ہے. ایک چیز ابھی ہضم ہوئی نہیں کہ دوسری کو کروانے چلے. اور مولوی صاحب خدا کا نام ہے، کیوں غدیریوں کا نام بدنام کر رہے ہیں اس طرح کی بونگیاں مار کے؟ خدا کا نام ہے، اگر آپ کو شیعہ مذہب اتنا ہی ناپسند ہے دین گیٹ آؤٹ. ہم کیوں ایک ناسبی کی تعریفیں کریں اور اس کا شکریہ ادا کرتے پھریں؟ ہاں ٹھیک ہے، طاہر القادری کے بارے میں انہوں نے کہا جی ایمان ابو طالب پہ بہت کام کیا جی انہوں نے. کون سی کوئی انہوں نے ضخیم کتاب لکھ دی ہے جی ایمان ابی طالب پہ؟ ذرا ان کی کتاب پیش کی جائے ہمیں اور دکھایا جائے کہ کیا دلائل دیے انہوں نے. جبکہ اس سے 10 گنا زیادہ کام علامہ صداقت علی فریدی حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا. یہ عرفان ابو طالب صلوات اللہ علیہ اور قرآن عظیم الحمدللہ، اور ان سے بھی 2 ہاتھ آگے جو کام کیا ہے یہ تقریباً 950 صفحے پر مشتمل ان کی کتاب ہے. علامہ صائم چشتی مرحوم، ان کی کتاب یہ ایمان ابی طالب صلوات اللہ علیہ. ان کی کتاب پہ تو یہ عطا محمد بندیالوی جو بہت بڑے عالم تھے انہوں نے باقاعدہ تقریز لکھی ہے، جنہیں اشرف جلالی لائن بھی اپنے مرشدوں میں سے ایک قرار دیتا ہے. اس عطا محمد بندیالوی نے صائم چشتی صاحب کی کتاب پر تقریز قائم کی تھی باقاعدہ کہ انہوں نے بہترین کام کیا ہے. خیر سامعین گرامی قدر، ایمان ابو طالب صلوات اللہ علیہ پر ہماری اور بھی بہت سی ویڈیوز ہیں، اس میں کئی کتابیں میں نے ریکمنڈ کی ہیں. اہل سنت علماء نے نہ صرف فضائل بلکہ اب معرفت ابی طالب پہ نہ صرف انہوں نے بحث برائے ایمان ابی طالب بلکہ فضائل اور مناقب و معرفت ابی طالب صلوات اللہ علیہ پر کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں. الحمدللہ رہ گیا طاہر القادری صاحب کا کام کہ انہوں نے بڑا یہ کر دیا تو بڑا وہ کر دیا. مسند مولا علی پر کتاب، کون سی مسند لکھی ہے مولا علی کی طاہر القادری نے؟ ہاں کون سی مسند لکھی ہے؟ اور جاہل مولوی جب پتہ نہ ہو تو بھونکا نہ کرو، پھر ان کے چیلے چپاٹے آ جاتے ہیں. شاہ صاحب آپ کا لہجہ بڑا تلخ ہو جاتا ہے، آپ کو شیعہ علماء کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو اور میں کیا کروں؟ میں کیا انہیں گود میں بٹھاؤں؟ ہاں جی انہیں مٹھائیاں کھلاؤں؟ جہالت سر چڑھ کے بول رہی ہے، جہالت ان کی ٹاپ پیک پہ پہنچی ہوئی ہے. شیعہ علماء مناظرین کی، مولانا تاج الدین حیدری کی، حافظ کفایت حسین کی، مبلغ اعظم کی،
ملک محمد فیض مکھیانوی صاحب کی، عبد الکریم مشتاق شہید کی، حسنین صاحب کی نجفی رضوان اللہ علیہ کی، بشیر انصاری کی، مرزا یوسف لکھنوی، ان علماء ربانیین کی محنت انہیں نظر نہیں آتی تو طاہر القادری کے پیچھے دوڑ لگانا شروع کر دی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. میں اب ایسے نام نہاد شیعہ خطیبوں اور ذاکروں کو چاٹوں؟ کیا کروں میں ان کا؟ خیر، طاہر القادری صاحب نے جو مولا علی پہ کتابیں لکھی ہیں، نو ڈاؤٹ ان دیٹ کچھ حد تک بہتر کام کیا ہے اس میں. جیسے یہ الکفایہ فی حدیث الولایہ، من کنت مولا پر اعتراض کا جواب. اسی طرح سامعین یہ باب مدینہ علم، اسی طرح یہ سیف الجلی علی منکر ولایت علی صلوات اللہ علیہ. اور پھر یہ سامعین یہ کنز المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اتنی، ان میں سے کوئی ایک 300 صفحے کی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. وہ اتنے صفحات پر، کوئی 170 کی ہے، کوئی 120، کوئی 110، چھوٹی چھوٹی یہ کتب ہیں. سامعین گرامی قدر، ٹھیک ہے، اس میں طریق وغیرہ کے لحاظ سے جو کام کیے گئے اس سے 10 گنا زیادہ، بلکہ 1000 گنا زیادہ یہ اگر میں کہوں تو وہ بھی کم پڑے گا، کام کیا قاری ظہور احمد فیضی حافظہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے اوپر صلوات اللہ علیہ. اور انہیں باقاعدہ، وہ اب بھی پاکستان میں، وہ طاہر القادری کی طرح دوڑ نہیں گئے الحمدللہ، وہ ابھی بھی پاکستان میں ہیں. آج کل جو مسئلہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے باقاعدہ، اس پر ان کی کمال تحقیقی کتاب یہ حقیقت التفضیل، رگڑے نکال کے رکھ دیے نام نہاد خلیفوں کے، یہ تفضیل کے قائل مولویوں کے. یہ تقریباً 412 صفحے پر مشتمل ان کی یہ کتاب ہے. اسی طرح سامعین گرامی قدر، قاری ظہور احمد فیضی نے علماء اور ائمہ اہل سنت کی کتب جو مولا علی کے فضائل میں تھیں ان کی شروحات بھی کی ہیں. جیسے یہ امام ابو الخیر شمس الدین محمد بن محمد جزری مکرمی الشافعی المتوفی 833 ہجری، ان کی کتاب اسن المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب کی شرح لکھی، اور بہت ہی ضخیم کتاب، بہت ہی اعلیٰ کتاب لکھی ہے انہوں نے. باقاعدہ امیر المومنین پر لگائے گئے کئی الزامات کا بھی انہوں نے اس میں سارا کا سارا بھانڈا پھوڑا ہے. یہ 790 صفحات پر مشتمل کتاب ہے ان کی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سامعین گرامی قدر، امام نسائی مرحوم، انہیں جس کتاب کی وجہ سے باقاعدہ شہید کیا گیا تھا، خصائص علی، اس کی 1000 صفحے سے زیادہ پر مشتمل یہ ان کی کتاب ہے شرح خصائص علی صلوات اللہ علیہ. اس کتاب کی وجہ سے قاری ظہور صاحب کو بہت گالیاں تک دی گئی ہیں، اور 1000 کے بلکہ 1500 سے اوپر صفحے ہیں اس کے، 1158. اللہ اکبر. قاری ظہور احمد فیضی صاحب کو باقاعدہ گالیاں دی گئی ہیں اس کتاب کی وجہ سے، اور بڑا یعنی کہ ان کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کی گئی. اس پہ ہماری الحمدللہ ویڈیو آ چکی ہے، اور اب کی نہیں، وہ تقریباً 3-4 سال پرانی ویڈیو ہے. ثم الحمدللہ. الغرض سامعین گرامی قدر، اب طاہر القادری کی اصلیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ مولوی، چونکہ طاہر القادری نے خمینی کے انقلاب کی تعریف کی تھی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس لیے اسے طاہر القادری پہ بڑا پیار آ رہا ہے. ہاں جی، خود تو آج تک کوئی مناظرہ لڑنی مخالفین ہیں اہل بیت سے، اور منہ چک کے آ جاتے ہیں. ہاں، کھوتیر کی شکل تے کھوتیر کی عقل. خیر، یہ طاہر القادری صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، عظمت صحابیت اور حقیقت خلافت. اس میں طاہر القادری صاحب نے صریح کفر پہ مشتمل عبارت لکھی ہے، صفحہ نمبر یہ 205. کہتے ہیں، پورا باب لے کے آئے، امامت نص کے بجائے امت کے انتخاب سے ثابت ہوتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نص قائم کر ہی نہیں سکتا، امامت نص سے ثابت ہی نہیں ہوتی، امامت و خلافت منصوص من اللہ ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ کہتے کہ ہوئی ہے تو اور بات ہے، ہوتی ہے. ہوئی ہے اور ہوتی ہے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ بندہ اصول دے کے جا رہا ہے باقاعدہ اپنی کتاب میں کہ اللہ اکبر، امامت و خلافت نص سے ثابت ہی نہیں ہوتی. نص یعنی کہ الفاظ قرآن و حدیث، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس بندے نے قاتلان سیدہ کی نام نہاد خلافت کو بچانے کے لیے اللہ کی قدرت کا انکار کیا اپنی کتاب میں. سامعین گرامی قدر، تو اس سے بڑھ کے ناسبیت کیا ہوگی کہ ایک باطل خلافت کو بچانے کے لیے قدرت الہیہ کا، کل شیء قدیر کی، نعوذ باللہ من ذالک، ہر قدر کو، ہر طاقت کو، ہر قوت کو اس نے مٹی میں ملا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑھ کر بدبختی، دیدہ دلیری اور ناسبیت کیا ہوگی؟ مجھے آپ خود بتائیں. اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں جو ان کے جانے سے اہل سنت کا بڑا نقصان ہو گیا، تو بھر دو نا، پھر نقصان پورا کر دو.
میں بھی دیکھوں آپ کتنے نقصان بھرنے والے ہیں، کریں نقصان پورا کر دیں. پٹھا شیعوں سے خمس کھا کھا کے شیعوں کی جیبیں خالی کر دیں گے. اب لگے ہیں ماشاءاللہ خمینی کے انقلاب پہ جو تھوڑا سا پازیٹیو بول رہے اس کے پیچھے 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 چل رہے ہیں. واہ. تو یہ سامعین گرامیہ قادرین مولویوں کی اصلیت ہے. ابھی بھی اگر ان کا دشمنان علی کو نوازنے میں کوئی شک رکھتا ہے تو پھر اس بیچارے کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. الغرض آپ سب کو غدیر کی بہت بہت مبارک ونس اگین. اور خدا را ایسے مولویوں کی بکواس میں نہیں کہتا کہ نہ سنیں لیکن کتابوں کی طرف اپنا فوکس زیادہ رکھیں. والسلام.